سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا کافر کون تھا؟ اس کا نام بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ اس کا صحیح جواب ہے دنیا کا سب سے پہلا کافر ابلیس تھا، اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بدن سے زیادہ بدبو کا آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بدن سے زیادہ بدبو کا آنا حرام کھانے کی نشانی ہے، لہٰذا حرام کھانے سے پرہیز کریں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کس چیز کو دیکھ کر اولاد کی دعا مانگی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسمی پھل دیکھ کر اولاد کی دعا مانگی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا مردے کو قبرستان میں جانے والی عورتیں ننگی دکھائی دیتی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جی نہیں، یہ من گھڑت بات اور وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں نے کس قوم کو ڈرانے کے لیے ان کے سروں پر پہاڑ کھڑا کر دیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے بنی اسرائیل کی قوم کو ڈرانے کے لیے فرشتوں نے ان کے سروں پر پہاڑ کھڑا کر دیا تھا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا جانور انسان اور شیطان کے مکسچر سے بنایا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کتا ایک ایسا جانور ہے جو انسان اور شیطان کے مکسچر سے بنایا گیا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خواب میں سبز رنگ کا کپڑا یا باغ دیکھنا کس بات کی نشانی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خواب میں سبز رنگ کا کپڑا یا باغ دیکھنا رزق کشادہ ہونے کی علامت ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جادوگر نہاتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کی اصل حقیقت بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے شیاطین نجاست اور گندگی والی جگہوں پر پسند کرتے ہیں، جیسا کہ بیت الخلاء وغیرہ، اس لیے جادوگر جان بوجھ کر گندے کپڑے پہنتے ہیں، بدن نہیں دھوتے تاکہ شیاطین ان سے راضی رہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جادوگروں کے لکھے ہوئے تعویذات میں اکثر کون سی نشانیاں ہوتی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ان کے لکھے ہوئے تعویذ میں ہندسے، مثلث، گول دائرے، عجیب الفاظ، نامعلوم کلمات، خون یا زعفران سے لکھے ہوئے جملے ہوتے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس دن نیا سوٹ پہننے سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے عید کے دن نیا سوٹ پہننے سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا سفر کے دوران ہم بستری جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، پردہ داری اور احتیاط کے ساتھ ہم بستری سفر کے دوران بھی جائز ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیریڈز کے دنوں میں ہم بستری کا کیا حکم ہے، یعنی کہ حیض کے دنوں میں؟ اس کا صحیح جواب ہے حیض یعنی کہ پیریڈز کے دنوں میں ہم بستری کرنا سخت حرام ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حیض یا پیریڈز کے دوران قربت کس حد تک جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شرمگاہ سے اجتناب کے ساتھ باقی مباشرت جائز ہے حیض کے دوران۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کی مرضی کے بغیر ہم بستری گناہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی کی مرضی کے بغیر ہم بستری ظلم ہے اور گناہ بھی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دخول کے بعد غسل فرض ہوتا ہے یا صرف انزال پر فرض ہو جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دخول ہوتے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے انزال نہ بھی ہو۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا درست ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری کے بعد فوراً سونا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر غسل نہ کرے تو وضو کر کے سونا بہتر ہے ہم بستری کے فوراً بعد۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں اس سے ہم بستری کرنے والے مرد کو کون سی چیز ضرور ملتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے وفا۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں تو ایسی عورت ہمیشہ باوفا ہوتی ہے،
ایسی عورت سے شادی کرنا مرد کو خوش نصیب بنا دیتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا عید کی رات ہم بستری کرنا گناہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، عید کی رات ہم بستری کرنا گناہ نہیں بلکہ مستحب ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا زیادہ ہم بستری اولاد پر اثر ڈالتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے طاقت سے زیادہ ہو تو صحت اور نسل دونوں پر اثر پڑ سکتا ہے روزانہ ہم بستری سے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا حالت روزہ میں بیوی کو بوسہ دینا یعنی کہ چومنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر انزال یا شہوت کا خوف نہ ہو تو بوسہ دینا جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا انسان ہے جس کے آگے بادشاہ بھی سر جھکا لیتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حجام یعنی کہ نائی ایک ایسا انسان ہے جس کے سامنے بادشاہ بھی سر جھکا لیتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا درخت ہے جو دنیا میں سب سے پہلے اگا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے کیلے کا درخت ایک ایسا درخت ہے جو دنیا میں سب سے پہلے اگا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ بن بلائے ڈاکٹر آئے، چوری چھپے ٹیکہ لگائے، یہ کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مچھر ایک ایسی چیز ہے جو بن بلائے آتا ہے اور چوری چھپے ٹیکہ لگاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو پہلے لوگوں سے معافی مانگتا ہے پھر اسے مار دیتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جلاد ایک ایسا انسان ہے جو پہلے لوگوں سے معافی مانگتا ہے پھر انہیں مار دیتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جسے ہم پینے کے لیے خریدتے ہیں مگر پیتے نہیں ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے گلاس ایک ایسی چیز ہے جسے ہم پینے کے لیے خریدتے ہیں مگر پیتے نہیں ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں امیر اور غریب دونوں کٹورا ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے گول گپے والی دکان، جہاں امیر اور غریب دونوں کٹورا لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو خریدنے پر کالا، جلانے پر لال اور پھینکنے پر سفید ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کوئلہ، جو خریدنے پر کالا اور جلانے پر لال اور پھینکنے پر سفید ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو آپ کے والدین کی اولاد ہے مگر نہ وہ آپ کا بھائی ہے اور نہ آپ کی بہن؟ اس کا صحیح جواب ہے آپ خود۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو نہ انڈا دیتا ہے اور نہ بچے دیتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نر جانور ایک ایسا جانور ہوتا ہے جو نہ ہی انڈے دیتا ہے اور نہ ہی بچے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو جتنا کھینچو اتنی ہی چھوٹی ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سگریٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا کھینچو اتنی ہی چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانسی کے لیے بہترین ٹوٹکا کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کھانسی کے لیے بہترین ٹوٹکا شہد اور ادرک کا رس ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ نیند نہ آنے کا گھریلو علاج کیا ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے نیند نہ آنے کا گھریلو علاج دودھ میں ہلدی ملا کر پینا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ موٹاپا کم کرنے کا آسان ٹوٹکا کیا ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے موٹاپا کم کرنے کا آسان ٹوٹکا صبح خالی پیٹ لیموں والا پانی پینا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ بالوں میں طاقت لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے پیاز کا رس ہفتے میں 2 بار استعمال کرنا چاہیے اگر چاہتے ہو کہ بال سخت یا طاقتور ہوں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ نزلہ زکام میں بہترین چیز کیا ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے ادرک کا شربت یا قہوہ، یہ نزلہ اور زکام کو ختم کر دیتا ہے۔
سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ آنکھوں کی نظر بہتر کرنے کا گھریلو نسخہ کیا ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آنکھوں کی نظر بہتر کرنے کا گھریلو نسخہ جو بہترین ہے وہ گاجر کا رس ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام تر جنات کس کی اولاد سے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے تمام تر جنات الجان کی اولاد سے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کالا جادو سب سے زیادہ کن لوگوں پر کروایا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کالا جادو سب سے زیادہ شادی شدہ جوڑوں پر کروایا جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان انسان پر سب سے زیادہ وار کس ذریعے سے کرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شیطان انسان پر سب سے زیادہ وار وسوسے ڈال کر کرتا ہے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 13 موضوع کفار مکہ کے مظالم، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حمایت اور مسلمانوں کا صبر و استقامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر بے شمار مشکلات برداشت کیں اور انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ پچھلی قسط میں ہم نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام کھلے عام پہنچانا شروع کیا تو کفار مکہ نے اس دعوت کی مخالفت شروع کر دی۔ قریش کو خوف تھا کہ اگر لوگ اسلام قبول کرنے لگیں تو ان کی سرداری، رسم و رواج اور بت پرستی کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ لیکن اگر اللہ کے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے صبر اور ثابت قدمی کا عظیم مظاہرہ کیا۔ کفار مکہ کی دشمنی میں اضافہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تو کفار مکہ اس بات کو اپنی روایات کے خلاف سمجھتے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جن بتوں کی عبادت کرتے آئے ہیں ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ حوالہ کیا ہے؟ سورۃ الزخرف آیت نمبر 23۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی شاعر کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی کاہن کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حال میں صبر فرمایا اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دینا۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی۔ کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی مذاق اڑایا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا گیا۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ ترجمہ، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ حوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ دشمن کتنی بھی کوشش کریں وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حمایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اگرچہ اسلام قبول نہیں کر سکے لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور حفاظت کی۔ لیکن یہ بات بھی غلط ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ دراصل بالکل جھوٹی روایت ہے، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حالانکہ اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش
زیادہ تر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہی گھر میں ہوئی تھی۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، جو آخری پیغمبر، جو رسولوں کے سردار، نبیوں کے سردار پیغمبر تھے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب کہ کافر کے گھر میں پرورش کے لیے رکھا تھا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے، اپنے آخری پیغمبر کی خود حفاظت کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹی روایات ہیں، ضعیف سے ضعیف روایت بھی کسی کتاب میں نہیں ملتی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ اگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو ہمارے پیغمبر کا نکاح کس نے کروایا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے کروایا تھا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے۔ اور مولا علی علیہ السلام کے نکاح میں کون شامل تھے؟ یہی گواہی کنہوں نے دی تھی؟ انہوں نے دی تھی۔ تو یہ سب کچھ مطلب کہ بس ایسے ہی من گھڑت روایتیں داخل کی گئی ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے سب کچھ جو کچھ بھی ہے۔ جب قریش کے سردار ان کے پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دینے سے روکیں، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ قریش نے کئی مرتبہ دباؤ ڈالا، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جاری رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک فرمایا۔ حوالہ نمبر 1 سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 اور البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر جلد نمبر 3۔ کمزور مسلمانوں پر ظلم۔ کفار مکہ نے خاص طور پر ان مسلمانوں کو نشانہ بنایا جو کمزور اور غلام تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ لوگ اپنی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیفیں دی گئیں۔ انہیں گرم ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا، لیکن ان کا ایمان مضبوط رہا۔ وہ کہتے احدن احدن، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کی تعریف کرتے اور ان کا یقین دلاتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کی خاطر عظیم قربانی دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ قرار دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ ترجمہ: کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2 میں یہ سب کچھ شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور رحم۔ اتنی مخالفت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کی بجائے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لوگوں کو تباہ کرنا نہیں بلکہ انہیں اللہ کے راستے پر لانا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے۔ قسط نمبر 13 کے اہم سبق جو آج ہم نے حاصل کیے۔ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن صبر کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم قربانیاں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم اور اخلاق کا معاملہ فرمایا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ حوالہ جات جو آج کی قسط نمبر 13 میں موجود ہوئے ہیں، شامل کیے گئے ہیں، وہ حوالہ جات یہ ہیں: قرآن مجید کی سورۃ العنکبوت آیت 2، سورۃ المائدہ آیت 67، سورۃ الانبیاء آیت 107، سورۃ الزخرف آیت 23، اور جو مسلمانوں کی معتبر کتابیں ہیں ان میں سے جن کے نام ذکر کیے گئے ہیں اس میں، اور ان سے جو احادیث نقل کی گئی ہیں آج کی اس قسط میں، ان صحیح کتابوں کے نام یہ ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سیرت ابن ہشام، البدایہ والنہایہ از امام ابن کثیر، الطبقات الکبریٰ از ابن سعد۔ تو آج کی ہماری قسط نمبر 13 یہاں تک کمپلیٹ ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہمارے سوال و جواب دلچسپ لگے ہوں، یا آپ نے اس ویڈیو سے کوئی نئی معلومات حاصل کی ہوں، تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کوئز ود علم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ہمارے چینل پر آپ کو روزانہ دلچسپ اور معلوماتی کوئز ملتے ہیں، جن میں جنرل نالج، اسلامی تاریخ،
पहेलियाँ, मज़ाहिया सवाल व जवाब, ज़हानत बढ़ाने वाले सवालात और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मालूमात शामिल होती हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ तफरीह फ़राहम करना नहीं बल्कि इल्म को आसान और दिलचस्प अंदाज़ में हर एक तक पहुँचाना है। अगर आपने आज के तमाम सवालात के सही जवाब दिए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने सवालों के दुरुस्त जवाब दिए। अगर कोई सवाल मुश्किल लगा या आप किसी ख़ास मौजू पर क्विज़ देखना चाहते हैं तो अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। इसके अलावा हमारे चैनल पर सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी खसूसी सिलसिला भी जारी है, जिसमें हम किस्तवार सीरत तैयबा का मुतालिया करते हैं ताहम हम सब अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, अखलाक, किरदार और तालीमात से रहनुमाई हासिल कर सकें। अगर आपने अभी तक इस सिलसिले की पिछली एक साथ नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें और आने वाली एक साथ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैंने केस नंबर 1 से लेकर केस नंबर 13 मतलब कि 13 केस नंबर 1 से लेकर केस नंबर 13 तक मैंने थंबनेल के ऊपर मेंशन किए हुए, तो आप उस हिसाब से मेरे पहले केस नंबर 1 से लेकर 13 तक वो सारी आप कंप्लीट ज़रूर सुनें। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़िया हासिल करने, इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए दिलचस्प क्विज़ और सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नई केस के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपका हमेशा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।